السلام علیکم دوستوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک سانپ ایک شخص کے پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، ایک نیک شخص شکار کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک سانپ کو دیکھا کہ وہ نہایت خوف کی حالت میں ہے۔ اس سانپ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، مجھے اس دشمن سے پناہ دے جو میرے پیچھے ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند کریم تجھے پناہ دے گا۔ چنانچہ سانپ کی بات سنی تو اس شخص نے چاہا کہ اس کو اپنی چادر میں چھپا لے، تاکہ سانپ نے اس سے کہا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں داخل ہو جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ تجھ سے ڈرتا ہوں اے سانپ، میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ سانپ نے اس سے اقرار کیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ دے گا، اس لیے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ پھر اس شخص نے اپنا منہ کھول دیا اور وہ سانپ اس کے پیٹ میں رینگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس شخص کے پاس ایک دوسرا شخص آیا، حالانکہ اس کے ہاتھوں میں تیز تلوار تھی۔ اس نے اس شخص سے سانپ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قول سے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ سانپ نے اپنا سر باہر نکالا تاکہ میں اپنے دشمن کو دیکھیں۔ چنانچہ اس شخص نے اس کو خبر کی کہ وہ چلا گیا ہے اور سانپ کو نکلنے کے لیے بلایا۔ سانپ نے کہا اے شخص، اب اپنی جان کے لیے 2 موتوں میں سے ایک موت کو اختیار، یا تو میں تیرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کروں یا تیرے دل میں سوراخ کروں۔ اس شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ اقرار کہاں ہے جو ہمارے تمہارے درمیان تھا؟ یہ سن کر سانپ نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا۔ کیا تم اپنے باپ آدم علیہ السلام سے میری عداوت بھول گئے تھے؟ میں نے ہی ان کو جنت سے نکالا اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ اس شخص نے سانپ سے کہا اگر میرا قتل کرنا ضروری ہے تو مجھے چھوڑ تاکہ میں اس پہاڑ کے قریب اپنے لیے کوئی مقام بنا لوں۔ اس پر سانپ نے کہا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو اس کو کر لو۔ چنانچہ اس بیچارے نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور کہا کہ اے لطیف، اپنی پوشیدہ مہربانی کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرما۔ یا لطیف یا قدیر، میں تجھ سے اس قدرت کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر برابر غالب ہے اور عرش نے یہ نہ جانا کہ تیری قرار گاہ کہاں ہے۔ یا حکیم یا علیم یا حی یا قیوم، کیا تو مجھے اس سانپ سے نہ بچائے گا؟ اس کے بعد وہ شخص پہاڑی کی طرف چلا اور شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ روشن اور خوشبودار اور کپڑے پاکیزہ تھے میرے سامنے آئے اور مجھے ایک سبز پتی دے کر فرمایا کہ اس پتی کو کھا جاؤ۔ چنانچہ میں اس کو کھا گیا تو وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ میری بے قراری سکون میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے کہا کہ اے شخص، تم کون ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے دعا کی تو 7ویں آسمانوں کی فرشتوں نے اللہ عز و جل سے فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی
عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جو کچھ اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے میں نے دیکھا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور درخت توبی سے ایک پتی لوں اور اس پتی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تم سے ملوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے آسمانوں میں معروف اور مقری کہا جاتا ہے۔ تم اپنے اوپر نیکی کرنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ بے شک نیکی برے موقع سے بچاتی ہے، اور اگر وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو ضائع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اسی طرح کی روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔